قرآن مجید میں ایک کہانی کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا گیا ہے، احسن القصص، یعنی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت کہانی۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ اس میں صبر، ایمان اور اللہ کے منصوبے پر یقین کے گہرے سبق چھپے ہیں۔ تو آئیے مل کر اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون سی کہانی ہے جسے یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا؟ جی، یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ایک ایسی داستان جو انسانی جذبات کی پیچیدگیوں، زندگی کی کڑی آزمائشوں اور آخر میں اللہ کے شاندار منصوبے کی تکمیل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس کہانی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کا تعارف خود اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں کرواتا ہے۔ سورہ یوسف کی شروعات میں ہی فرمایا گیا، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عام داستان نہیں، بلکہ یہ وہ کہانی ہے جسے خود کائنات کے خالق میں بہترین قرار دیا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک معصوم سے خواب سے، ایک ایسا خواب جو مستقبل کی خبر تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے ہی بھائیوں کے دلوں میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک رات کم عمر یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنا ایک حیران کن خواب سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو ایک الہی اشارہ تھا۔ حضرت یعقوب، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، وہ اس خواب کی گہرائی اور اس کے مطلب کو فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے یوسف کو خبردار کیا، میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب ان کے دلوں میں حسد کی چنگاری کو ہوا دے سکتا ہے۔ لیکن ہونا وہی تھا جس کا ڈر تھا۔ حسد کا بیج تو دلوں میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ بھائیوں کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ والد صاحب یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب اس احساس کے ساتھ اس غیر معمولی خواب کی بات بھی جڑ گئی تو یہ حسد ایک خطرناک سازش میں تبدیل ہو گیا۔ اور بس یہاں سے کہانی ایک بہت ہی تکلیف دہ موڑ لیتی ہے۔ بھائیوں کا حسد انہیں ایک ایسے قدم پر مجبور کر دیتا ہے جو یوسف کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ انہیں گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کنویں کی تنہائی اور پھر مصر کی اجنبی سرزمین تک لے جاتا ہے۔ ان کا منصوبہ، یا کہہ لیں سازش، بالکل صاف تھی۔ پہلا قدم کسی طرح والد کو منا کر یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا۔ دوسرا قدم موقع دیکھتے ہی یوسف کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دینا۔ اور آخری قدم یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر والد کو یقین دلا دینا کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے وہ خون میں لت پت قمیض پیش کی۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس نے ایک باپ کے دل کو غم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن یہاں اس ناقابل برداشت غم کے عالم میں حضرت یعقوب کا جو رد عمل تھا وہ ان کے ایمان کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، فَصَبْرٌ جَمِیل، یعنی میں بہترین صبر کروں گا۔ یہ صرف صبر نہیں، یہ خوبصورت صبر ہے، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہو۔ ادھر کنویں کی گہرائیوں میں یوسف تنہا تھے، لیکن اللہ کا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں یوسف کو پایا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے اور چند سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ یہاں سے ان کی زندگی کے ایک نئے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل باب کا آغاز ہوا۔ تو اب کہانی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے مصر میں۔ یہاں یوسف کو مصر کے ایک بہت بڑے وزیر، عزیز مصر، کے گھر میں جگہ ملتی ہے، لیکن یہاں انہیں ایک بالکل مختلف قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسی آزمائش جو ان کے کردار اور ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کے حسن اور ان کی پاکیزگی سے متاثر ہو کر ان پر فریفتہ ہو گئیں اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک انتہائی سخت امتحان تھا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جب ان پر دباؤ بڑھایا گیا اور الٹا انہی پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا تو یوسف نے اللہ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب،
قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، گناہ کے مقابلے میں انہوں نے قید کو چن لیا، اور پھر بے قصور ہونے کے باوجود انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور یہاں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بظاہر ایک سزا اور ذلت لگ رہی تھی، وہی دراصل اللہ کے منصوبے کا اگلا اور بہت اہم حصہ تھی۔ یہی قید خانہ یوسف کے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ بننے والا تھا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آزمائشوں کے پیچھے کیسی کیسی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جیل میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے۔ ایک دن ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور یوسف سے ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے ان کے خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بتائی، اور وقت آنے پر وہ تعبیر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ کئی سال بیت گئے، یوسف اب بھی قید میں تھے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے دربار میں کوئی بھی اس خواب کا مطلب نہ بتا سکا۔ اور تب بادشاہ کے ساقی کو، جس کی جان یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر کی وجہ سے بچی تھی، اچانک یوسف یاد آ گئے۔ یوسف کو فوراً قید خانے سے بلایا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال کا شدید قحط آئے گا، بلکہ اس آنے والے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ بادشاہ ان کی حکمت اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ انہیں جیل سے نکال کر پورے ملک کے خزانوں کا وزیر بنا دیا۔ تو اب ہم کہانی کے کلائمیکس یعنی اس کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ قحط کے سال شروع ہو چکے ہیں، اور یہی قحط اس خاندان کو دوبارہ ملانے کا ذریعہ بنتا ہے جو برسوں پہلے حسد اور نفرت کی وجہ سے بکھر گیا تھا۔ ذرا ایک نظر اس ناقابل یقین سفر پر ڈالیے۔ بچپن کا ایک خواب، پھر بھائیوں کا دھوکہ، کنویں کی گہرائی، غلامی، سالوں کی قید، اور پھر سیدھا مصر کا اقتدار۔ اور اب یہ سفر اپنی منزل کے بالکل قریب تھا۔ قحط ہر طرف پھیل چکا تھا۔ مجبور ہو کر یوسف کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے، اور وہ غلے کی تقسیم کرنے والے طاقتور وزیر کے سامنے پیش ہوئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس کے سامنے وہ سر جھکائے کھڑے ہیں وہ ان کا اپنا ہی بھائی یوسف ہے، جسے وہ سالوں پہلے مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ کئی ملاقاتوں اور کچھ آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ یوسف نے ان کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس ایک لمحے میں برسوں پرانا وہ خواب سچ ہو گیا، اور بھائی حیرت اور شرمندگی سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے۔ تو اس پوری کہانی سے، اس احسن القصص سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ صرف ایک نبی کی زندگی کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا ایک لامتناہی خزانہ موجود ہے۔ اس کے کچھ اہم اسباق یہ ہیں۔ سب سے پہلا، صبر اور اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ۔ پھر حسد کے تباہ کن نتائج کہ یہ کس طرح رشتوں کو برباد کر دیتا ہے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، اور ہاں، انتقام پر معافی کو ترجیح دینے کی عظیم طاقت۔ اور سب سے بڑا سبق یہ کہ انسان چاہے جتنی بھی چالیں چل لے، آخرکار اللہ کا منصوبہ ہی غالب آتا ہے۔ آخر میں سورہ یوسف امید کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے راستے میں اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اگر صبر، ایمان اور اللہ کے منصوبے پر یقین مضبوط ہو تو روشنی ضرور ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ واقعی قرآن کی سب سے بہترین کہانی ہے۔